ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کو اللہ نے مخصوص کیا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، رب کا اس کے عبد کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تقدس نے عبادتوں کا نظام بنایا، اور چونکہ انسان چند لمحوں یا چند گھنٹوں یا چند منٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے اللہ کا غلام نہیں ہے، بلکہ اس نے غلامی کو باضابطے طور پر قبول کیا ہے اللہ سے عہد کر کے کہ اللہ میں تیری مانوں گا، تجھے مانوں گا، تیری مانوں گا، ہر کام میں تیری اطاعت، تیرے حکم کی کو مانوں گا، تیری اطاعت کروں گا، اور تو جس کی اطاعت کرنے کو کہے گا اس کی اطاعت کروں گا، ہر معاملے میں تیرا حکم مانوں گا، تیرے حکم سے حکم عدلی نہیں کروں گا، جو تجھے پسند ہے وہ کروں گا، جو تجھے ناپسند ہے وہ نہیں کروں گا، جس راستے پر تو چاہے گا میں چلوں گا، جس راستے سے تو روک دے گا میں رک جاؤں گا، جو تو کہے گا وہ میں کھاؤں گا، جس سے تو منع کرے گا وہ میں نہیں کھاؤں گا، چاہے وہ مجھے کتنا ہی مرغوب کیوں نہ ہو۔ جب تو کہے گا میں جاگوں گا، اور جب تو کہے گا میں سوؤں گا۔ غلام کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ مالک کے حکم کا محتاج ہے، اس کی اپنی کوئی سینگ نہیں ہے، اپنا کوئی اپنی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی ساری قدرت، ساری جو اتنے اختیار مالک نے اور جو محدود دائرہ مالک نے طے کیا ہے اسی کے اندر میں وہ رہتا ہے، اور تبھی اس کو عبد یا غلام کہتے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تقدس سے ایک پیمان باندھا ہے، ایک عہد کیا ہے کہ اللہ ہم سے ساتھ کریں گے، تو یہی پیمان، اور اس کو جو اللہ کی بات کو ماننا اور اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کی رضا کی تلاش کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ ہم اس پر پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ پوری جو 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ عبادت 2-4 گھنٹے میں نہیں ہونے والی کہ آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے بندے رہے اور باقی آزاد ہو گئے، مسجد میں ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو آزاد ہو گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ پوری کی پوری عبادت جو ہے نا، یہ ہر معاملے میں ہے، انسان کے ہر فعل اور عمل میں اس کو محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کا رخ طے کرے۔ تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے پہلی چیز تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے بندے کو کہ اس کا اللہ اس سے چاہتا کیا ہے، پھر اس پرٹیکولر کام کے لیے جس کو تبلیغ والوں کی زبان میں کہتے ہیں حال کا علم ہونا، اس کو معلوم ہے کہ اس وقت اور اس معاملے میں میرے اللہ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگیوں کا رخ طے کرنا۔ تو یہ
چونکہ پورے وقت میں ہے، سونے اور جاگنے سے لے کے اور کمانے اور کھانے تک میں، اور شادی بیاہ سے لے کے بچوں کی پرورش تک میں، اور زندگی گزارنے میں، یہاں تک کہ کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ میں، ہر جگہ یہ چیز بندے کو دیکھنی ہے، جاننی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو اس کا علم ہو کہ اس کا رب کیا چاہتا ہے اس سے، اور دوسری چیز اس کی پریکٹس کرائی جائے کسی نہ کسی صورت سے، تاکہ بندے کے اندر وہ چیز پیدا ہو، وہ جو صفات ہیں، جو وہ اسپرٹ ہے جس کی ضرورت ہے، وہ پیدا ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر، پرٹیکولر ٹائم پر اس کو ٹرین کیا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو بھائی تمہارا کام یہ ہے، اور تم اس مشن، تم کو یہ کام تمہارے مالک نے سونپا ہوا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جائے وقفے سے۔ جتنا بڑا مشن ہوگا، جتنا سخت مشن ہوگا، اور جتنا مشن کا ڈیپتھ ہوگا، اسی حساب سے ٹریننگ کی اوقات بھی طے ہوں گے۔ جتنا بڑا مشن ہوگا بار بار یاد دہانی کی جائے گی، جتنا چھوٹا مشن ہوگا اتنی کم یاد دہانی ہوگی۔ پھر یہ ہے، تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا علم ہو کہ اس کا مشن کیا ہے، اور اس کے حساب سے اس کی یاد دہانی کرائی جائے۔ اسلام میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تقدس نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے، کما حقہ، اور سب عبادت کریں۔ یہ عبادت کسی خاص کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ ہے کہ سب کے سب مل کے اللہ سبحانہ و تقدس کی عبادت کریں، ہر ایک اللہ سبحانہ و تقدس کے سامنے سجدہ ریز ہو، ہر ایک اللہ کے حکم کو مانے۔ تو یہ ایک پرٹیکولر کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوشل اپروچ چاہتا ہے کہ سماج کے سارے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ان کو اپنے رب کی ماننی ہے، اور سماج کے سارے جو عوامل ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تقدس اپنے رب کے حکم کو ماننے والے اور اس کی غلامی کرنے والے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ اس حساب کی ہونی چاہیے کہ بندہ ذاتی طور پر بھی اور عوامی طور پر بھی، دونوں حالتوں میں اللہ اپنے رب کو ماننے والا ہو، اس کی ماننے والا ہو، اس کو جاننے والا ہو، اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، اپنی زندگیاں اس کے حساب سے طے کرنے والا ہو، انڈیویجول میں بھی اور کلیکٹو طور پر بھی، پورے طور پر بھی، سب کے ساتھ مل کے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے کتاب میں اللہ اپنے بندوں کو، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو، صرف اللہ یہ بھی چاہتا تو کر سکتا تھا کہ اپنے بندوں کو بتا دینا کہ تم میری حساب کی زندگی گزارو، اور بس کافی تھا۔ اب بندے اپنے اپنے حساب سے زندگی گزارنے کے طریقے ڈھونڈتے پھرتے، لیکن اب اللہ سبحانہ تقدس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو اللہ سبحانہ تقدس نے نہ صرف یہ کہ ہدایت کی راہ بتائی، بلکہ ان کو وہ پیکج اور وہ طریقہ بھی بتایا جس کے ذریعے سے اس ہدایت کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے، اور رب کی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے بندہ تیار ہو سکے۔ یعنی بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل اپنے رب کے حساب کی زندگی گزارنے کے لیے پریپیئر ہو، تیار ہو۔ اس کے لیے اس کو کچھ ہتھیار دیے جائیں، اس کو کچھ ٹولز فراہم کیے جائیں جس کے ذریعے سے وہ جان سکے اور سیکھ سکے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کے حساب سے گزر سکے، اور اس کے اندر وہ ساری صفات پیدا ہو سکیں جن صفات کی ضرورت ہے۔ اس کا رخ اللہ کی طرف ہو سکے، اسے اللہ سے خوف ہو سکے، اسے اللہ سے محبت ہو سکے، اس کے اندر ڈسپلن آ جائے، اس کے اندر وہ جو ہے اپنے رب کی ماننے کی اندر اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جائے، اس کو یہ اپنے جو پڑوس ہیں، آس پڑوس ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں
جو ان کے سوسائٹی ہے جو قریب کی، اس کے ساتھ اس کا ایسا لگاؤ اور ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ ان کے ساتھ مل کر یہ اس منزل کو طے کر سکے، اس کے اخلاق درست ہو جائیں، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لے کہ کسی ایک لیڈر کے، ان کا ایک لیڈر ہو جو ان کو لیڈ کرے اس راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے، اس منزل کی طرف جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تقدس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے ان ساری چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے پیکیجز دیے ہیں جو اتنے کلیکٹیو ہیں، اتنے افیکٹو ہیں، اتنے اثر انداز ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے تو یہ ساری کوالٹیز جو انسان کو جن کی ضرورت ہے، وہ سارے ٹولز جو انسان کو چاہیے اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کے حساب سے گزارنے کے لیے، اپنے رب کی اطاعت میں گزارنے کے لیے، وہ اس کے اندر پیدا ہو۔ اگر یہ صفت نہیں پیدا ہوگی تو انسان بنیادی طور پر بگاڑ کا شکار ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ اس کو زندگی گزارنی کس طرح سے ہے، اور اگر سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، آ بھی گیا اور پراپر ٹریننگ اس کی نہیں ہوئی تو وہ اس کو ایمفیسائز نہیں کر سکے گا، اس پر زور نہیں دے سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس راستے پہ چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جس لیول کا کام ہوتا ہے اس لیول کی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آپ انڈسٹریز میں دیکھیں گے کہ بندے جو ہے نا جو ٹرینڈ ہو کے بندے جو ان کو اس کے پہلے خاص طور پہ جو طبقہ ہے جو ہاتھوں سے کام کرنے والا طبقہ ہے، یا اس کے علاوہ جو انڈسٹریز میں اور مینیجرز اور انجینئرز اور وہ ہیں، ان کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے پرٹیکولر قسم کا کورس کرنے کے لیے، اور وہ کورس کر کے جاتے ہیں، اسی کے بنیاد پر ان کو جابس ملتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول کا بندہ ہو بڑے لیول کا بندہ، اس کو ٹریننگ دے کے بندہ اگر دائرۂ اختیار یا دائرۂ عمل چھوٹا ہے تو چھوٹا، ہیلپر ہے تو اس کو اس کے حساب کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور انجینئر ہے تو اس کو اس کے حساب کی، اور مینیجر ہے تو اس کا الگ کورس ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، MBAs کرائے جاتے ہیں، دوسری چیزیں کرائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ سارے کامن ہیں۔ انجینئر کرنے کے بعد آئے گا، اور مینیجر MBA کرنے کے بعد آئے گا، ویلڈر جو ہے نا ویلڈنگ ٹیسٹ دے کے آئے گا، فیبریکیٹر کے لیے ITI ہوگی، اور الیکٹریشین کے لیے ITI ہوگی، ہیلپر کے لیے ایک چھوٹی سی ٹریننگ ہوگی۔ لیکن ایک ٹریننگ ایسی ہے جس میں سب کامن ہیں، اور وہ ٹریننگ ہیلپر سے لے کے اور کمپنی اس پروجیکٹ کا جو سینئر پروجیکٹ مینیجر یا پروجیکٹ کا جو مین باس ہے اس تک کو اس ٹریننگ میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ آپ کو یا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا سیفٹی ٹریننگ، وہ سیفٹی ٹریننگ جو سیفٹی ڈرل ہوتی ہے، یا جو آپ کے جو ٹول باکس میٹنگز ہوتی ہیں، یا اس طرح کی جہاں چیزیں ہوں، وہاں ہر ایک کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کو کبھی جاپانیز کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہوگا، یا کچھ کورین کمپنیوں کے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو ایون سیفٹی میٹنگ سے پہلے وہ ڈرل کرتے ہیں، اور اس میں سب کو جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے، یا سب کو جو ہے نا ایک خاص قسم کی پریڈ کرنی ہوتی ہے، وہ سب کے لیے مسٹ ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے بڑے کی چھوٹے کی، اس میں سب کو آنا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ڈسپلن ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، بنیادی طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے، اور بنیادی طور پر یہ بتانے کے لیے ہے کہ بندے کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ بھیا لگ بھگ یہی معاملہ فوجوں میں ہے۔ فوج میں ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، کچھ لوگ کسی پوسٹ میں ہیں، کچھ لوگ کسی میں ہیں، میڈیکل کور ہے تو صرف میڈیکل کو دیکھتا ہے، ایون کھانا بنانے والا باورچی ہے تو باورچی ہے، دھوبی ہے تو دھوبی ہے، ریڈیو آپریٹر ہے تو ریڈیو آپریٹر ہے، ریڈار کو مانیٹر کرنے والا ہے تو وہ ہے، جنگ لڑنے والا سپاہی ہے تو وہ ہے، سب ہیں۔ لیکن جب پریڈ کا وقت آتا ہے، پریڈ کا بگل بجتا ہے، جب پریڈ کا سائرن بجتا ہے، تو کیا دھوبی، کیا باورچی، کیا وہاں پر کام کرنے والا لیبر، کیا صوبیدار، کیا میجر جنرل، اور کیا جو ہے نا آرمی چیف، اگر وہ اس جگہ وہاں اس وقت موجود ہے، یہ سب کے سب پریڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ڈسپلن ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو، تم کس مقصد کے تحت کام کر رہے ہو، اور بنیادی طور پر تمہارا ٹارگٹ کیا ہے۔
اس لیے اس پریڈ سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی فوجی مستثنا نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی میڈیکل ریزن یا کوئی ایسا ریزن ہو جس کو وہ بیان کر سکے۔ اسلام میں بھی چونکہ یہ جو اس بندے کا جو بندگی کا جو تصور ہے اس کے ذہن میں کیسے پورے طور پر آ سکے اور کیسے اس کے ذہن میں یہ پورے کا پورا پروپیگیٹ شامل ہو سکے، اس کی ایک پریکٹس ہونی ہے، تبھی اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بندہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور تبھی وہ امپیسائز کر سکے گا۔ اور جتنا زیادہ بڑا ٹارگیٹ ہے اتنی ہی زیادہ اس پریڈ کی یا اس پریکٹس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے کتاب میں اور اپنے رسول کے ذریعے ایک عمل کو سب سے زیادہ امفیسائز کیا ہے، اور وہ ہے صلاۃ، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، فارسی کا لفظ نماز ہے، اور ہمارے ہندو پاک میں یہ نماز کا لفظ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے۔ عربی میں سے لفظ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کے مطلب ہوتے ہیں دعا کرنے کے بھی، بندگی کے بھی۔ نماز کے بنیادی کا جو مطلب ہے وہ کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، اس کو کہتے ہیں بغیر زیادہ طاقت لگائے ہوئے کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز۔ یہ اللہ سبحانہ و تقدس نے یہ پریڈ اور یہ جو حاضری ہے، یہ جو عبادت کا یہ جو جز ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تقدس نے ہر شخص پہ فرض کیا ہوا ہے۔ جو شخص بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، اور جو شخص بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے لیے بھیجا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس پریکٹس کو، اس عمل کو کرے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے جج ہو، چاہے تاجر ہو یا خریدار ہو، چاہے حکومت کے ایوان میں بیٹھا ہوا شخص ہو، وزیر اعظم ہو، ملک کا لیڈر ہو، دنیا کا مالک ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ چاہے دھوبی ہو یا باورچی ہو یا کچھ بھی ہو یا میجر جنرل ہو، پریڈ میں سب کو شامل ہونا ہے، اس نماز میں سب کو شامل ہونا ہے۔ جس شخص نے بھی وہاں اپنے آپ کو انرول کیا تھا کہ میں فوج میں آ رہا ہوں، میں فوج میں اپنی سروسز دینے کے لیے، اس کے لیے پریڈ ضروری تھی۔ یہاں جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو انرول کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، مست ہے کہ اس ایکسرسائز میں شامل ہو۔ وہاں بھی پریڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ہو گئی، کیونکہ فوج میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور عوام کے اندر اگر بگاڑ اور دنیا میں سماج کے اندر کوئی فساد، کوئی کچھ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں فوجوں کے کام کیا ہیں، ہماری اپنی فوجیں جو ہیں وہ کیسے کرتی ہیں، بیرون میں جا کے سرحدوں پر دشمن کے خلاف بھی لڑتی ہیں، اور ملک اندرون ملک کسی قسم کا فساد یا کسی قسم کی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ہوتی ہیں، بلکہ کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تب بھی ہماری فوجیں جو ہے، ہمارے وہ جو سب سے آگے ان کو رکھا جاتا ہے، سب جہاں کرٹیکل جگہوں پر، کیونکہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ سب سے پراپر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تقدس نے اس نماز کو اسی لیے ایمفیسائز کیا گیا سب کے لیے کہ مشن بہت بڑا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ایک ایسا مشن ہے کہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ سبحانہ تقدس کی مرضی کے حساب سے طے کرنا، مرضی کے حساب سے اس کو گزارنا، اور اللہ اپنی زندگی کو اور اب جو سماج ہے، جو سوسائٹی ہے، جو دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تقدس کے
دائرے کے حساب سے گزارنا، اور اس سلسلے میں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کسی قسم کی رخنا، کسی قسم کی چیز آئے، چاہے اندرونی ہو یا باہری ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، جس طرح فوج کی اس ٹریننگ کا مقصد ہے، اسی طرح نماز کا بھی مقصد ہے۔ اور اسی لیے نماز کو ہر بالغ مومن مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ صرف یہ کنڈیشن ہے کہ بندہ جو ہے نا بے ہوش ہو جائے یا سو جائے، تو سو جانے کی قضا ہے، بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آنے کی بھی قضا ہے۔ نماز کو چھوڑنے کا کوئی یہ نہیں ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، تو اگلی نماز جو اس کی آئے گی اس کو پڑھنا فرض ہے۔ دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے رسول کے ذریعے سے یا اپنی کتابوں کے ذریعے سے بتائی، وہ یہ ہے کہ اس عبادت کو انڈیویجول کرنا مقصود نہیں ہے۔ جیسے پریڈ، بندہ اپنے کمرے میں بھی کھڑا ہو کے سیلوٹ مار لے اور آگے پیچھے چلا جائے، پریڈ کر لے۔ آپ جانتے ہیں کہ فوج ایسے پریڈ کو پریڈ نہیں مانتی۔ آپ ایکسرسائز کرتے رہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ انڈیویجول ایکسرسائز کرتے رہیے، آپ انڈیویجول جو ہے نا اپنے پریڈ کرتے رہیے کہ جس وقت بیگل بج جائے اس وقت آپ اپنی انڈیویجول کریں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے آپ اگر پریڈ کر رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک جھنڈا بھی گاڑ لیا ہوا ہے اور آپ جو ہے نا ویسے ہی سیلوٹ بھی مار رہے ہیں، ویسے ہی قدم تال ملا کے چل بھی رہے ہیں، تو کیا وہ فوجی جا کے جواب دے سکتا ہے اپنے میجر جنرل کو کہ میں جو ہے نا اپنے کمرے میں پریڈ کر لیا، مجھے چھوڑ دیجیے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ مقصد حل ہی نہیں ہوتا اس پریڈ کے ذریعے سے جو اپنے کمرے میں اپنا بندہ کرے، یہ کلیکٹو چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تقدس نے اور اپنے رسول کے ذریعے سے احادیث مبارکہ میں اور سنت رسول میں اور صحابہ اور بعد کے دنوں میں ایک چیز جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ نماز کلیکٹو طور پر ادا کی جائے۔ بعد کے دنوں میں فتنہ فساد کی وجہ سے عورتوں کو مسجدوں سے دور کر دیا گیا، حالانکہ آج کے دن بھی عورتیں اگر مسجدوں میں جانا چاہیں تو ان کے شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مسجدوں تک لے کے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی بہتر نماز گھر میں ہے، لیکن اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو یہ شوہر کا فرض ہے کہ اس کو مسجد تک پہنچائے اپنی حفاظت میں، اور اس کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی سہولت دے۔ تو بہرحال جیسے فوج میں بیشتر لوگ مرد ہی استعمال ہوتے ہیں، اس کام میں بھی حالانکہ اس کام میں مرد اور عورت سب کا ہے اور یہ پریڈ سب کے لیے ہے، لیکن حالات کے تحت یہ الگ بحث ہے کہ عورتیں کیوں گھروں میں اور مرد کیوں مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ بہرحال جن کو نماز پڑھنی ہے مسجد میں، جیسے وہ پریڈ کرنے والا اپنے گھر میں پریڈ کر کے اس کا پریڈ مکمل نہیں مانا جائے گا، اسی لیے بغیر مسجدوں میں گئے ہوئے، بغیر جماعت سے نماز پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمفیسائز کیا ہوا ہے۔ علماء میں سے بعض فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی وہ خوبی یا وہ چیز پیدا نہیں ہوگی جس کو نماز ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہو اور بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس نماز کو مانا ہی نہیں جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، پوری زندگی کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، غزوات کے علاوہ کبھی کسی پر انگلی اور چھڑی نہیں اٹھائی ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، مطلب ہم لوگ اس کو ایسے ویسے میں لے کے چلے جاتے ہیں، ایک شخص جو اپنے دشمنوں کو معاف کرنا جانتا ہو، کٹر سے کٹر دشمنوں کو معاف کر دیتا ہو، بدترین لوگوں کے ساتھ جس کا سلوک اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہو، وہ شخص اگر جملہ بولتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کر بلاؤں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور جا کے ان گھروں میں آگ لگا دوں
جن گھروں میں کے لوگ مسجد کے ہوتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اندازہ لگائیے کتنا شدت ہے اس میں، کتنی شدت ہے، کتنا ایمفیسائز ہے. رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں کے میں مسجدوں ہوتے ہوئے لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدیں ہوتے ہوئے لوگ دکانوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 1.5 بالش کے مسلے بنا کے. کیوں کہ وہ مقصد ہی حل نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے نماز کا نظام قائم کیا گیا. اس لیے پورے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث میں اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا. نماز قائم کرو. اور نماز کو قائم کرنے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. مسجد کا بنانا شامل ہے، راستے کے امن کا انتظام کرنا شامل ہے، بندے کا جو ہے نا مسجد تک پہنچنا شامل ہے، سارے لوگوں کا ایک جگہ وقت پر اذان کا ہوں، اذان اس کی شرط میں سے کہ اذان ہو، لوگوں کو بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے، ایک امام ہو اور نماز ساتھ مل کے پڑھی جائے، امام کے ساتھ رکوع کیا جائے، امام کے ساتھ سجدہ کیا جائے. یہ کلیکٹیو عبادت ہے، یہ انڈیویجول بھی ہے. آپ جیسے فوج میں ہیں اور آپ اپنے طور پر ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، خوب کیجیے. یہاں بھی انڈیویجول عبادت کی پوری گنجائش ہے. آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، اپنے آپ کو تیار کریں. اپنے اس دعوت کے لیے جو لوگ خاص طور پر جو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، اپنے آپ کو تیار کریں، باقی نمازیں بھی پڑھیں جو نوافل ہیں. لیکن جو فرض کی ادائیگی ہے اسے تو ہر حال میں مسجد میں ہونا ہی چاہیے، الا یہ کہ بالکل شرعی عذر ہو، بندہ جا نہیں سکتا. یاد کیجیے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں معذور ہوں، میں چل کے نہیں آ سکتا، تو کیا میں اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 آدمیوں کے کندھے پر رکھ کے چل کے تو آ سکتے ہو. انہوں نے کہا ہاں آ سکتا ہوں. بولے تو بہتر ہے کہ تم مسجد میں نماز پڑھو. 2 آدمیوں کے کندھے، ہم کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی چھینک آ جاتی ہے، تب سوچتے ہیں کہ اب گھر ہی میں نماز پڑھ لیں، بڑا موسم ٹھنڈا ہے. یہ نماز بنیادی طور پر یہ ایمان کا جز ہے. یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایمان کا جز ہے. آپ سے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، جو پہلی ہی آیت سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ نماز اسلام اور ایمان کا جز ہے، اسلام کا بھی جز ہے اور ایمان کا. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے جو سیدنا عمر سے روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں آپ یہ حدیث مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، غالباً بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور مختلف روایتوں سے ہیں، بڑے ترک ہیں اس حدیث کے، جس میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کو شروع کرتے ہی اللہ سبحانہ وتقدس فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو لوگ اللہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہے. اور ایمان کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس میں باضابطے طور پر اللہ سبحانہ وتقدس نے امفسائز ہو کے کہا ہے کہ مومن کون ہیں، مومن کی کیا نشانیاں ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتقدس فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک ھم المؤمنون حقا. یعنی مومن ہونے کے لیے نماز شرط ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ بندے کا اس بات پر یقین، دیکھیے نماز کوئی بندہ چھوڑ دینے سے دین سے خارج تو نہیں ہوتا. بندہ اگر نماز میں کاہلی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، چھوڑ دیتا ہے نماز، تو کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے، دین سے خارج نہیں ہوتا. لیکن اگر بندے کے دل کے کسی کونے میں کسی لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ گیا کہ یہ نماز ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا لازمی نہیں ہے، بیکار یہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، یا نماز نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھنا غلطی ہے، گناہ ہے، اس کی سزا ہے، اس کی توبہ ہے، اس میں انسان قضا کر سکتا ہے، بہت سی ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، اس کا دل میں خیال بھی آ جانا دین سے خارج کر دے گا. آپ یاد کیجئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والوں کے خلاف نہیں، ان کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا ابھی نہیں دیں گے، اگلے سال دے دیں گے، ٹھیک ہے دینا چاہیے، ہم نہیں دے پا رہے ہیں، ایک الگ چیز ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں، زکوٰۃ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جب اسلام کمزور تھا، یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باضابطے طور پر ان سے ویسا قتال کیا جیسا مشرکین اور کافرین کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی، اور جب سیدنا عمر جیسے شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک یہ زکوٰۃ میں اپنی جو بکریاں دینے والے ہیں، ان کو باندھنے والی رسی جو دے رہے تھے، وہ اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا. کیوں کہ بنیادی طور پر معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے، بنیادی طور پر معاملہ یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے. اور آج کے دن بھی کوئی اگر شخص اسلام نماز کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے، دین سے خارج ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے، another thing، وہ الگ بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کاہلی سے نہیں پڑھتا ہے، سستی سے نہیں پڑھتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ اس کو پڑھنا چاہیے، ہر حال میں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہے، لیکن دین سے خارج نہیں ہے. لیکن جس وقت بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال آ گیا، وہ دین سے باہر ہو گیا. یہ ایمان کا جز ہے باضابطے طور پر. اسی طرح سے اس چیز کو اللہ سبحانہ و تقدس نے اور بھی بہت سی جگہوں پر فرمایا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اس کتاب پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہوئی ہے. سب سے بڑی چیز اس سلسلے میں ہے سورہ مومنون، جہاں قد افلح المومنون کر کے مومنوں کی کیٹیگری گنائی گئی ہے کہ مومن ہیں کون لوگ. وہاں پر بھی شروع میں ہی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنوں کی کیٹیگری میں پہلا جو ایمان والا وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع قائم کرتا. لیجیے یہ بات اور خطرناک حد تک پہنچ گئی. یہاں تو ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف الٹی پلٹی نمازیں نہیں، نمازوں میں خشوع قائم کرنے والے لوگ ہی صحیح معنوں میں مومن ہیں. اور آخر میں اسی کیٹیگری میں جہاں اور بھی چیزیں بتائی گئی کہ ایمان کے لیے کیا کیا جز ہیں، بعد میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا والذین یحافظون والذین هم
لصلاتہم یحافظون، سورہ مومنون۔ والذین هم علی صلاتہم صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں، سورہ مومنون جو ہے نا وہ سورہ نمبر 22 ہے یا 23 ہے، 23۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن ہونے کے لیے شرط رکھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرنا، آداب کے ساتھ ادا کرنا، صحیح طریقے سے وضو کرنا، مسجد میں وقت پہ پہنچنا، اذان کی آواز پر لبیک کہنا، ہر حال میں نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں حفاظت میں شامل ہیں۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، وقت پر ادا کرتے ہیں، ان کو مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ایمان کے لیے یہاں دیکھیے کہ مومنون کے لیے یہاں دو چیز کوئی کیا ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت یاد کیجئے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون۔ راکعون والساجدون کیا لفظ استعمال کیا، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ رکوع اور سجدہ کرنا جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جو خاص ہے نماز کے لیے۔ نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، نماز ہی میں رکوع اور سجدے کی کیفیت نماز نہیں ہے، اور بنیاد ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدوں کو صحیح سے ادا نہیں کرنا۔ یہ نماز ہمیں اس مشن کے لیے تیار کرتی ہے، کیونکہ بڑی چیز کیا ہے، یہ اللہ سے قرب کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں، بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، امام کھڑا ہوا ہے، پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے، یا اللہ اے میرے رب، یا راتوں کو اٹھ کے بندہ اللہ کو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اس کے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بتایا گیا کہ اتنا بڑا ہے کہ تم 40 تک جو ہے نا اپنی جگہ بیٹھو۔ کسی نے کہا 40 دن، کسی نے 40 گھنٹے، کسی نے 40 سال، اور ایک ضعیف حدیث میں تو 300 سال تک کی قید آتی ہے کہ تم اپنی جگہ سے ہلو نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر سترہ آگے رکھا ہوا ہو اور سترے اور نمازی کے بیچ سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہو تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے بدن پر جو ہے نا اس کے سینے پر ہاتھ مارے اور اس سے جھگڑا کرے، کیونکہ وہ اس کے بندے اور اللہ کے بیچ میں آ رہا ہے، وہ بندہ رخ نہ بن رہا ہے، شیطان ہے۔ وہاں لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیونکہ اس کا یہ شیطان ہے اور یہ شیطان کا عمل کر رہا ہے۔ جی یہ ہے نماز، اور اسی لیے یہ نماز جو ہے نا جہاں جہاں قرآن کریم میں انسانوں کو مشکل حالات سے تیار کرنے کی بات آئی ہے وہاں پر کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیا، بیچ میں بھی آیا، یہ نماز سے اور صبر سے کام لیجئے۔ جو کام، جو مشن آپ کے حوالے کیا گیا ہے اس میں بار بار آپ کو ٹریننگ اور بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور بار بار آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے رب کو دیکھیں نہیں دیکھیں، بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ کو دیکھ رہا ہو، لیکن اگر اتنا ہی نہیں کر سکتا کم سے کم اللہ یہ تو احساس ہو کہ وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز، یہ چیز مشکل حالات میں، اسی لیے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور یہ نماز جو ہے نا یہ بھاری چیز ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی خشیت ہے، ان کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ اور نماز خشیت الہی کو ہی پیدا کرتی ہے۔ بنیادی طور پر نماز خشیت الہی کو پیدا کرتی ہے۔ یہ صفت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ اسی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس آیت، اس میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ اور میں نے جو شروعات میں سورہ معارج کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، جس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے بیان کیا ہے باضابطے طور پر، فرمایا کہ
انسان بنیادی طور پر یا بائی نیچر جو ہے نا وہ بہت جلد باز یا جلدی سے گھبرا جانے والا پیدا کیا گیا ہے. چیزوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے. اور جب کوئی خیر پہنچتا ہے، جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اینٹھنے لگتا ہے، قابو نہیں رہتا، بالکل باہر نکل جاتا ہے کہ وہ جو میں نے کیا اور مجھ سے ہوا، ایسے ہوا ویسے ہوا. یہ انسان کی کمزوری ہے. لیکن اس کمزوری سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں، فرمایا الا المصلین، وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، جو مصلین ہیں، جو نمازی ہیں. آپ سوچ لیجئے انسان کی بنیادی کمزوری کا حوالہ دیا گیا کہ انسان کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر تھڑدلا پیدا ہوا ہے، جلد باز پیدا ہوا ہے، جلدی سے گھبرا جاتا ہے، جلدی سے خوش ہو جاتا ہے، مصیبت آئی تو پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. حالات صحیح ہو گئے اور چیزیں مل گئیں، خیر نصیب ہو گیا، کسی معاملے میں اولاد ہو، دولت ہو، شہرت ہو، حکومت ہو، نوکری ہو، کہیں بھی تو پھر اینٹنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو نمازی ہیں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں. وہ چیزوں کے گم ہو جانے اور چیزوں کے کھو جانے اور چیزوں کے چھن جانے کا اور مشکلات کے آنے کا ان کو غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. ان کو معلوم ہے کہ جس نے دیا تھا اسی نے چھینا ہے. اور نہ ان کو کسی چیز کے مل جانے کی بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے. دیکھیے تھوڑی سی خوشی اور تھوڑا سا غم تو فطرت ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن وہ بالکل آپے سے باہر نہیں ہو جاتے غم اور خوشی میں. تو جب ان کو کوئی خوشی بھی ملتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے رب نے ہی دیا ہے، مجھے رب کا ہی عطا کیا ہوا ہے، میرا کون سا اس میں کمال ہے. لیکن مصلین ہیں کون؟ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، نماز یہی صفت قائم کرنا چاہتی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں آیا ان میں یہ صفات ہیں، ہمارے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں. پہلی صفت الذین هم علی صلاتہم دائمون. یہ جتنی صفتیں بعد میں آنے والی ہیں، نماز سے فائدہ اٹھانا اگر کوئی چاہتا ہے، نماز سے جو بنیادی طور پر جو چیزیں ملنی ہیں اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے نماز پر دائم اور قائم ہو. کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، بعد میں آ کے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، آخری وقت میں پڑھ لیا، شروع کے وقت میں پڑھ لیا، جی چاہا پڑھا، جی چاہا نہیں پڑھا، نہیں. دائمون ہے، دائم کہتے ہیں بالکل فکس ہے اپنے پر. اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اذان کی آواز ہوتی ہے، آ جاتی ہے، رب کی پکار آ جاتی ہے تو اس کو لبیک کہتے ہیں. زبان سے بھی اور عمل سے بھی سارا کام چھوڑ کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں مسجدوں میں، اب نمازیں پڑھتے ہیں. شروع میں جو سلامی ہے مسجد کی وہ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں، امام کی پیروی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، دائم ہیں بالکل نماز پر. کسی حالت میں کوئی بھی تجارت، کوئی بھی مشغولیت ان کو اپنے رب کی حاضری سے روک نہیں سکتی، اپنے رب کے سامنے حاضری سے نہیں روک سکتی. ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جو صفات اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب ہیں اور جو صفات اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں بندگی کا ان کے اندر. اب یہ جو کرے گا اس کو بندگی کا احساس اس کا کتنا ہوگا. اذان کی آواز سنتے ہی اس کے، ہم لوگ کتنی حدیثوں میں سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ صحابہ میں سے بیش صحابہ یہ تھے کہ اذان کی آواز پڑتی تھی تو ان کے چہرے کا جو ہے رنگ بدلنے لگتا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے چہرے کا رنگ کیسے بدل جاتا ہے؟ بولے اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، یہ کسی غیر معمول ہستی کے سامنے تھوڑی ہے. ابھی مجھے یہ اذان کی آواز آ گئی، اللہ نے بلا دیا، اس کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے. کہ بڑا ہمیں کسی پوسٹ پر ہمارا باس ہے اور ہمارا کوئی ہم کو بلا لیتا ہے تو ہم کیسے اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، کیسے ہمارا یہ ہو جاتا ہے، ٹینشن ایک قسم کا آ جاتا ہے، اس کے سامنے پتہ نہیں کیا ہو کیسا ہو. اللہ کائنات کا رازق مالک رب جس کی قدرت میں ہر چیز کائنات کی، وہ اس کے منادی نے آواز دے دی کہ چلو اپنے اللہ کی طرف چلو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، چلو اللہ سب سے بڑا ہے، چلو اس کی طرف چلو، چلو بھائی اب چلو، سب دھندے کام چھوڑو. اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہ جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا.
یہ بندگی کا احساس ہے جو لوگ اس آذان کی آواز کو سن کے جن کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، جو اپنی کلہاڑیاں صحابہ کے بارے میں آیا کرتا تھا کہ صحابی لوہار تھے، ہتھوڑا چلاتے تھے، آذان پر اللہ اکبر کی پہلی صدا آتی تھی تو اگر انہوں نے ہتھوڑا یہاں اٹھایا ہوا تھا تو اسے پیچھے کر دیتے تھے اور نماز کے لیے چل رہے تھے، تو نہ دکان بند کرتے تھے نہ کچھ کرتے تھے۔ ایسی بندگی، احساس بندگی کا ایسا احساس کہ بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میرے حق نہیں ہے، میرے اللہ نے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے، اب میرا اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، چلو بھائی چھوڑو چلے آؤ۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے انسان کے دل میں کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کی زندگی کا پورے 24 گھنٹے اور اس کی پوری 365، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں 7/365 بائی دا ہول لائف، اس کی زندگی تو بالکل بندگی میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ احساس کرتے ہیں۔ یہ احساس بندے کے اندر فرض کو ابھارتا ہے، بندہ جو ہے نا فرض شناسی کی طرف آتا ہے۔ آذان کی آواز سنا، اس میں لگ گیا کہ وہ میرا کام ہے، میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں جا کے، اب مجھے اور کچھ نہیں کرنا، مجھے اپنا رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے آذان کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اسلام نماز کا ایک بنیادی جز اس لیے کہا گیا ہے کہ بندے کو کہ رب نے یاد دہانی کرا دی۔ اب کون آذان دے رہا ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر، کون آذان دے رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، کون مؤذن صاحب ہے یہ معنی نہیں ہے، معنی ہے کہ آذان کس کی آواز، کون کس کا حکم سنانے آیا ہے۔ سرکاری فرمان لے کے کوئی نکی ذات کا بندہ آ رہا ہے کہ کوئی اونچی ذات کا بندہ آ رہا ہے، پڑھا لکھا آ رہا ہے کہ جاہل آ رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ کیا بھائی اسٹامپ لگا ہوا سرکاری فرمان ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایک جاہل آدمی لے کے آیا تھا اس لیے میں اس کو مانتا ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لیم ایکسکیوز ہے۔ فرمایا، اور یہ اسپرٹ ایک اجتماعیت کی اسپرٹ اسلام میں نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تقدس انسانوں میں اجتماعیت کے ایک اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بندے کو کے اندر احساس ہو، امیری کا غریبی کا احساس ختم ہو جائے، بڑے کا چھوٹے کا احساس ختم ہو جائے، گورے اور کالے کا احساس ختم ہو جائے، سب اللہ کے بندے، سب اللہ کے غلام، سب کا رب ایک، سب غلام، اور غلام میں بڑا غلام اور چھوٹا غلام کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ اپنے رب کی مانتا ہے وہ بڑا والا غلام ہے، جو جتنا اپنے رب کی کم مانتا ہے وہ چھوٹا والا غلام ہے۔ اس میں مالدار اور غریب اور امیر اور جاہل اور عالم اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو اپنی سمجھ تک جتنا مانتا ہے اپنے رب کا حکم، جو اس کے سمجھ میں آ گیا اس کو اس نے مان لیا، جو وہ ہے۔ ایک صاحب کچھ دنوں پہلے اسلام لائے یورپ کے کسی ملک میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام کا فلسفہ، اخوت کا جو فلسفہ ہے سمجھ میں آیا جب میں ایمان لانے کے بعد پہلی نماز پڑھنے گیا، اور میرے ساتھ میں پڑوس میں کوئی انگریز تھے، بنیادی طور پر انگریز تھے، میرے پڑوس میں ایک نگرو آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں رکوع میں گیا اور میرے سفید چمچماتے پیر اور اس کے کالے کھردورے پیر جب ایک دوسرے سے سٹے ہوئے تھے، ہم تو نماز میں ایک اتنا دوری پر پیر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی اگر سٹانا چاہتا ہے تو اتنا دور اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر پیر سے پیر، کندھے سے کندھا، اس کو ملانے کو نماز کی بنیاد مانتا ہے، صفوں کا سیدھا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صف سیدھی کی اس نے اپنے دین کو سیدھا کر لیا۔ کتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں صف کی سیدھی کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ استووا ولا تختلفوا، اب برابر کھڑے ہو، آگے پیچھے نہیں ہو، تو اختلاف نہیں کرو آپس میں، نہیں تو اللہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا اختلاف پیدا کر دے گا۔ صفوں میں سیدھے کھڑا ہونا، برابر کھڑا ہونا، بالکل شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرف کرنا، کأنہم بنیان مرصوص، قرآن نے کہا ایسے اپنے صف میں کھڑے ہوتے ہیں مومن جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف بندی کرو، کیونکہ صف بندی سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف بندی، صفوں کو سیدھا کرنا بالکل جیسا کہ مطلوب ہے، وہ جو ہے نا نماز کا حسن ہے۔ یہ ساری حدیثیں مسلم کی ہیں۔ صف بندی کرو، رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں مخالفت پیدا کر دے گا۔ اور بنیادی بات ہے، آپ صفوں کو سیدھا نہیں رکھیں گے، آپ کو گورا اور کالا نظر آئے گا، آپ کو بڑا آدمی چھوٹا آدمی نظر آئے گا، آپ سب آگے اپنی سب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے کندھے کو نرم رکھتا ہے،
یعنی اگر خطرہ آگے پیچھے ہو جائے نہیں اس کی طرف اشارہ کہا جائے تو آگے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین قدم وہ ہے جو یا تو جہاد کے لیے اٹھے یا صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے اٹھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تقدس پر، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے میرے سفید اور گورے پیروں کے ساتھ میں ایک کالا پیر تک ملا تو مجھے سمجھ میں اسلام کا فلسفہ آ گیا کہ یہاں سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تقدس کو۔ ایک چیز اور بھی جو ہمارے یہاں بہت بڑی مشکل ہے وہ ہے لیڈرشپ۔ ہمیں ہمیشہ لیڈرشپ کا رونا ہے، ہمارے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے یہاں لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام اللہ سبحانہ و تقدس روزانہ ہر چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد تک، محلے کی مسجد سے کعبۃ اللہ تک اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے لیڈرشپ کا، کیسے لیڈرشپ قائم کرنی ہے۔ اور باضابطے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یعنی تم نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز دو آدمی سے بہتر، ایک آدمی تم میں سے اگر دو آدمی ہو تو کم سے کم ایک امام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں امام کی پیروی کرو۔ اللہ کے رسول، یہ ساری حدیثیں مسلم اور بخاری سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اکیلے میں اذان دیتا ہے اور یا اس کے ساتھ ایک اور دو آدمی ہوں، ایک آدمی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جماعت کی اتنی اہمیت بتائی، اتنا امفسائز کیا گیا جماعت پر، کیوں؟ اور اس میں یہ بھی فرمایا آپ نے لیڈرشپ کی اتنی ویلو بتائی، اتنا ٹرین کیا لیڈرشپ کے لیے، امام کو بتایا کہ امام کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بتایا کہ امام کے لیے خصوصیت کیا ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے امام تم میں سے وہ ہو جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، پہلی شرط ہو کہ سب سے زیادہ علم والا ہو، قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہو، تقویٰ کا لیول ہو۔ فقہاء نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ اس کے لیے ڈیولپ کی ہے جو قرآن و حدیث سے لے کے یہ ساری چیزیں ہوں۔ اور امام کی پیروی کو اتنا لازم فرما کیا کہ کہا کہ اس سے بچو، تم امام کے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے سے یا کوئی بھی نماز میں عمل کرنے سے، کہ امام کے کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ عمل مت کرو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہاری شکلیں جو ہے گدھوں جیسی کر دی جائیں اور گدھوں کی شکل میں تم کو اٹھایا جائے۔ اتنا ایکسرسائز کیا، امام کو بھی ٹریننگ دی گئی۔ یہ پوری لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے، یہی ٹریننگ آپ لے کے باہر ملک کے لیڈر تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے، لیکن تب تک جب تک کہ وہ غلطی نہیں کر رہا ہے۔ غلطی کی بھی ایک حد بتائی، نماز پڑھ رہا ہے امام، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کہا کہ سبحان اللہ، پیچھے سے اس کو سبحان اللہ کہا جائے تاکہ اس کو احساس ہو سکے کہ وہ پاک ذات اللہ کی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے اپنی غلطی کو سدھار۔ لیڈر کے لیے بھی ہے کہ ان لوگوں کو بھی موقع کہا گیا کہ وہ لیڈر کی غلطی پر انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ ہاں غلطی کر رہا ہے، لیکن طریقہ بتایا گیا کہ کیسے انگلی اٹھانی ہے، کیا کہنا ہے اور کیسے اس کی غلطی کو سدھارنی ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی غلطی کر کے یا غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو لقمہ دیا جائے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، یہاں پر کوئی جانتا ہے تو اس کو صحیح کرے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ وہ غلطی کر رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے، وہ نہیں غلطی جو ہم نے آج کل آپس میں فرقے بندیوں کے چکر میں کی ہے کہ فلاں رفعتین کرتا ہے، فلاں رفعتین نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ نہیں، بنیادی طور پر جو نماز کے بنیادی رکن ہیں ان میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نہیں تو فقہاء کے ہاں یہ بھی ہے کہ فاسق اور فاجر بھی ہے اور نماز صحیح پڑھ رہا ہے، قرآن صحیح پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ لیڈرشپ، اور کہاں لیڈر کو روکنا ہے، کہاں ٹوکنا ہے، اور لیڈر کے اندر بھی کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے نا نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھایا کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ کوئی آ گیا، بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ نماز چھوڑ کر دیتے تھے۔ لیڈر کے اندر یہ کوالٹی پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے حالات کو سمجھو، لوگوں کے حالات کے حساب سے قانون میں فلکچویشن کرو، چیزوں کو آگے پیچھے کرو، بالکل ریجڈ مت ہو جاؤ۔ اتنی بڑی چیز آپ کو روزانہ 5 وقت جو ہے نا آپ کو لیڈر تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے مسجدوں کے امام ان کو بنایا ہوا ہے جن بیچاروں کا کہیں کوئی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، اور ان کو تنخواہیں دیتے ہیں اتنی کم، شرم کی بات ہے، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں مزدور سے بھی کم۔ ڈیلی کام کرنے والا جو
سر پہ ٹوکری اٹھانے والا مزدور ہے اسے بھی کم تنخواہ دیتے ہیں امام کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوالٹیز پیدا ہو جائے جو اللہ سبحانہ تقدس سب سے چاہتے ہیں. بہرحال اسی لیے با جماعت نماز کو اہمیت دی گئی کلیکٹو طور پر، کیونکہ بندے ایک دوسرے کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ان کو احساس ہو. یہاں دیکھیے فرمایا کہ نمازیوں کون سے نمازی ہیں. ایک تو دائمون کی بات کہی، والذین فی اموالہم حق معلوم. نمازی وہ ہے اصل معنوں میں جس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کے مال میں، یہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، صدقات کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائی، لیکن اس کا تعلق اللہ سبحانہ تقدس کہہ رہے ہیں کہ نمازی سے ہے. اصل میں نمازی اس وقت تک نمازی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو جو مال اللہ سبحانہ تقدس نے دیا ہے، جو ریسورسز دیے ہیں، اس میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کا بھی حق ہے. یہ میرے رب نے مجھے ہضم کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے دیا ہے کہ میں ضرورت مندوں تک اس کو پہنچاؤں اور بانٹوں. والذین هم فی اموالہم حق معلوم، یہ نمازی کی صفت بیان کی جا رہی ہے. للسائل والمحروم، چاہے وہ مانگنے والا ہو یا محروم ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہو، وہ بندہ جو ہے نا اپنے مال میں سے خرچ کر کے اس کو دے. نماز پڑھنے والے کی نماز مکمل ہونا اور صحیح معنوں میں نماز کا وہ وہی ہے. پھر فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، یہ لوگ ہیں، نمازی وہ ہے جس کو جو آخرت کا، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے روبرو ہونے کا جس کو پکا یقین ہو، جو تصدیق کرتا ہو. کیونکہ جب تک یہ یقین نہیں آئے گا انسان کے اندر جو ہے نا صفات پیدا ہو ہی نہیں سکتی. پھر اگر یہ یقین نہیں ہے تو بندہ نماز بھی کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہوگا، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھے گا، اور پھر یہ نماز اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. اس نماز سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جیسے ہماری آج کی نمازوں حل نہیں ہوتا کیونکہ ہم میں یہ صفات ہیں ہی نہیں. اللہ سبحانہ تقدس کہتا ہے کہ نماز برائیوں اور بےحیائیوں سے روک دیتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو فلسفہ وہ یہی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر جا کے کھڑا ہونا ہے، پھر جا کے کھڑا ہونا ہے. اس کی باقی 2-3 گھنٹے کی زندگی میں بھی اگر یہ نماز، وہ یہ صفت نماز کی نہیں پیدا ہو سکی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ویسی نہیں ہے جیسی مطلوب ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون. یہ وہ لوگ ہیں، یہ نمازیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نمازی اصل میں وہ نمازی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کو ہمیشہ عذاب سے، کہ اللہ عذاب کب دیتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی حکم عدلی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تب اللہ عذاب دیتا ہے نا. تو جو نمازی ہیں ان کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ میرا رب، میں نہیں اگر کر سکا اللہ اپنے رب کی مرضی کا کام تو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. اور ان کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ غیر معمون ہے میرے رب کا عذاب، اس سے اللہ کے سوا کوئی دوسرا امن نہیں دے سکتا. کوئی پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی حاکم، کوئی مالک، کوئی آدمی دنیا کا، والد، والدین، فلاں ڈھکاں اولاد، کوئی امین نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی امین ہے، اس کا اس کو احساس ہوتا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، یہ لوگ جو ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بیویوں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں تعلق نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت میں ساری چیزیں شامل ہیں جو زنا کی عوامل بھی ہو سکتی ہیں، اور دنیا میں فحاشی اور برائی کی جتنے بھی چیزیں ہیں. ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہو، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور وہ جو ہے نا بیہودہ کام بھی کر رہا ہو، بیہودہ گفتگو بھی کر رہا ہو، اس قسم کی چیزیں کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز، وہ نمازی نہیں ہے ابھی تک. وہ پریڈ تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، وہ آ تو رہا ہے لیکن وہ نماز میں نہیں آ رہا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے. پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ خوبی ہے نمازی کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، وہ مسجد سے باہر نکلتے ہی لوگوں سے اپنا وعدہ توڑ دے. وہ اس کے اوپر قائم ہے، اس کی رعایت کرنے والے ہیں، اپنے جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھے ہوئے ہو، چاہے اللہ کے ساتھ باندھا ہوا ہو جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں،
یا بندوں کے ساتھ پیدا ہوا ہو جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، ایک نمازی ہے، وہ نمازی ان سارے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کو خالق مالک رازق رب نہیں جانوں گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، تیرے علاوہ کسی سے تیری محبت کروں گا تو تیری وجہ سے، نفرت کروں گا تو تیری وجہ سے، یہ ساری چیزیں پیدا کرے۔ وہ نماز اگر پیدا نہیں کر پا رہی ہے اس کا مطلب بندہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے پراپر طریقے سے جیسی مطلوب ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ رشتے، ناطے، دولت، لالچ ان کو نہ دنیا کی گواہی سے دکھا سکتا ہے، نہ اس بڑی گواہی سے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کر کے انہوں نے گواہی دی ہوئی ہے، ان گواہیوں سے اس کو ڈگا نہیں سکتا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازیں صرف پڑھتے نہیں ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ نماز کی حفاظت میں سارے عوامل شامل ہیں، وقت پہ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، اچھی طرح سے وضو کر کے اچھی طرح سے کر کے نماز پڑھنا، اپنے رخ کو صحیح کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اور یہ سارے عوامل جو نمازیوں کی خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ شامل ہے۔ تب جا کے نماز جو ہے وہ نماز ہوگی، اور تب یہ صفت نماز کی ہم کو اپنی زندگیوں میں نظر آئے گی، جس کو قائم کرنا اللہ سبحانہ تقدس کو منظور ہے۔ تب یہ نماز جو ہے نا اس کو گناہ کبیرہ کرنے سے روکے گی، اور تب یہ نماز اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو مسلمان فرض نماز کو وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے اور سجدہ بھی اس میں شامل ہے، صحیح طریقے سے کرتا ہے، اگر کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور نماز کی یہ فضیلت اسے ہمیشہ حاصل رہتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار ہو گئی ہوگی، جب بھی وہ نماز پڑھے گا اس کے ساتھ کرے گا۔ اور جہاں وہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، تو وہ اس سے برائی اور بے حیائی میں سارے کبیرہ گناہ شامل ہیں، عموماً جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ سب بے حیائی اور برائی کے ہی زمرے میں آتے ہیں، ان سب سے اس کو روک دیتی ہے، بشرطے کہ نماز ویسی ہو، نماز کی صفات وہ ہوں جو مطلوب ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ویسی نمازیں پڑھی جائیں تو آج بھی ہماری نمازیں ہمارے مسائل کا حل کرا سکتی ہیں، آج بھی نمازیں ہمارے